مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم فقال فہؤلاء لربی فما لی فقال قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے ایک وظیفہ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ ان کو بتلایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم باللہ العزیز الحکیم۔ تو اس سب میں چونکہ اللہ کی تعریف ہے تو اس دیہاتی نے کہا کہ یہ تو میرے رب کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ ایسا کوئی وظیفہ بتاؤ جو میں پڑھ کے اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگ لوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ دو سجدوں کے بیچ میں ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ دو سجدوں کے بیچ میں ایک دعا ہے۔ جب آدمی ایک سجدہ کرے گا نا، ایک سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد جیسے بیٹھ جاتا ہے تسلی سے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے۔ جب ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جلسہ۔ یعنی دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا ہوتا ہے نا اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا پڑھیں۔ یہ تو ہے، اس میں تو یہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت و سلامتی عطا فرما۔ دیکھیں ایک نماز کے اندر اگر 4 رکعت ہیں تو 4 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ ایک نماز میں 2 رکعتیں ہیں تو 2 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ ابھی مثلا ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ ابھی ہم نے 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، ٹھیک ہے؟ کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 10 رکعتیں ہو گئیں۔ 10 رکعتیں، کچھ تو نفل بھی پڑھتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، پڑھو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کم از کم 10 رکعت ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، تو 10 ہر رکعت میں آپ سجدہ کریں گے اور ہر رکعت کے سجدہ میں آپ بیٹھ جائیں گے، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں گے۔ تو اگر آپ نے یہ دعا یاد کی ہوگی تو آج سمجھ لو آپ نے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے صرف ظہر کی نماز میں۔ 10 رکعت میں آپ نے ہر رکعت میں 1 مرتبہ تو آپ نے سجدہ کیا ہوگا نا، 2 مرتبہ سجدہ کریں گے تو 2 سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھ جائیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ کسی کو مالی اعتبار سے کوئی پریشان ہو، جسمانی اعتبار سے کوئی پریشان ہو، کسی اعتبار سے تنگی ہو، وہ یہ دعا مسلسل پڑھا کریں۔ انشاءاللہ چند دن گزریں گے، چند عرصہ گزریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی اس کی پریشانی دور فرمائیں گے، ہر قسم کی پریشانی اور تنگی دور فرمائیں گے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، 5 کلمات ہیں، 5، اس کو آپ یاد کریں۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شجرۃ یابسۃ الورق فضربها بعصا فتناثر الورق فقال ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تساقط ذنوب العبد کما یتساقط ورق هذه الشجرہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک سوکھے درخت کی ٹہنی کو اللہ کے نبی نے اپنے عصا مبارک سے مارا تو اس سے اس کے پتے سارے جڑ گئے۔ درخت جب سوکھ جائے، اس کے پتے سوکھ جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ اس کو ہلائیں گے سارے پتے گر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اپنے عصا سے، لاٹھی سے اس سوکھے درخت کے پتوں کو تھوڑا سا مار دیا تو سارے پتے گر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طریقے سے گر جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے ٹہنی کے پتے گر جاتے ہیں۔ یہ تو میرے خیال سے اتنا مشکل وظیفہ بھی نہیں، ہر ایک بندے کو بھی آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے گناہ اتنے گر جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وَن مَقْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها من کنز الجنہ۔ قال مقول فمن قال لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ کشف اللہ عنہ 70 بابا من الضر ادناها الفقر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ یہ بالکل آسان کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس کے بعد فرمائے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو بندہ یہ کہے گا اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کے 70 دروازے اس سے ہٹا دیتے ہیں، تنگی کے 70 دروازے اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور ادنا درجہ تنگی کا فقر و فاقہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مشکلیں اس کی دور فرماتے ہیں، اور سب سے کم جو مشکل ہے وہ روزی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی وجہ سے رزق کی تنگی کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ رزق میں ہے تو تب بھی وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الہم۔ یہاں تو یہ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس میں ادنا بیماری کیا ہے؟ پریشانی ہے، پریشانی، یعنی انسان جب پریشان ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 99 تنگی، تکلیف، بیماری، مصیبتیں، پریشانیاں اس کی ہٹا دیتے ہیں۔ وَانْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنۃ لا حول ولا قوت الا باللہ یقول اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم۔ یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک کلمہ بتاؤں کہ جو جنت کا خزانہ بھی ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے یہ کلمہ موجود ہے، اور عرش کے نیچے اس کلمے کو پڑھنے والے کو جگہ ملے گی۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بندہ میرا تابع فرمان ہوا اور اپنے تمام معاملات کو میرے سپرد کر دیا،
کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا معنی کہ لا حول کا معنی گناہوں سے بچنے کی ہمت نہیں انسان کے اندر، ولا قوت اور انسان کے اندر نیکی کرنے کی قوت نہیں، طاقت نہیں، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے۔ اب ترجمہ کیا ہوا؟ لا حول گناہوں سے بچنے کی کوئی ہمت انسان کے اندر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، اور نیکی کرنے کی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے انسان کے اندر مگر اللہ کی توفیق سے۔ جب انسان یہ کہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے تمام معاملات کو میرے سپرد کر دیا، یہ نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے، ہر چیز میں یہ میری مدد کا طلبگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سبحان اللہ ہی صلاۃ الخلائق والحمد للہ کلمۃ الشکر ولا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض واذا قال العبد لا حول ولا قوة الا باللہ قال اللہ تبارک و تعالی اسلم واستسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ یہ مخلوق کی عبادت ہے، الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، اور اللہ اکبر زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے نے سرنڈر کیا ہے، یعنی یہ بندہ کہہ رہا ہے مجھ میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بندے کو نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، گناہ سے رکنے کی طاقت بھی اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد باب الاستغفار اور توبہ، یعنی توبہ اور استغفار کی احادیث آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔